دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کہ یہ رمضان کے جو دن ہیں یہ گنتی کے دن ہیں، بس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اتنے دنوں کے، اور رمضان کے بعد جتنے دن اس نے روزے چھوڑے ان کی گنتی کو پورا کر لے۔ آج ہم انشاءاللہ مریض کو اور رمضان کے اندر کن کن چیزوں پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن چیزوں کو منع کیا گیا۔ سب سے پہلی بات، روزے دار کے لیے اس کے مرض کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض حالات میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا ضروری ہوتا ہے اور بعض حالات میں ایسے مریض کا روزہ چھوڑنا ناجائز ہوتا ہے، اور بعض حالات میں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑے یا وہ روزہ رکھ لے۔ جیسا کہ ایسا مریض جس کو انتہائی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے روزہ رکھنے سے، یعنی جس سے دوائی لے یہ بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو ایسے بندے کو روزہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ مریض کے حکم کے اندر ہے۔ لیکن اگر ایسا مریض ہے جس کو ہلکا سا بخار، ہلکا سا نزلہ زکام ہے، جس سے دوائی لیے بغیر اس کا گزارا چل سکتا ہے اور وہ معمولی مشقت اٹھا کر کے یہ روزے کو نبھا سکتا ہے، ایسے بندے کو روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اس کو روزہ نبھانا چاہیے۔ اس مرض کا وہ انسانی جسم جانتا ہے کہ کتنی ہے اور اللہ رب العزت جانتا ہے، تو بندے کو بعض دفعہ بہانہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ جہاں تک دین نے رخصت دی ہے وہ ضرور لینی چاہیے، اور جہاں پر اس کا گزارا چلتا ہو وہاں پر اس کو چلانا چاہیے۔ اور اگر بندہ شوگر کا مریض ہے، اور عام طور پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ شوگر کی حالت میں کیا وہ انسولین کا ٹیکہ لگا سکتا ہے یا نہیں اور روزے کو پورا کر لے۔ انسولین کا ٹیکہ جو ہے یہ طاقت والا نہیں ہے اور غذا والا بھی نہیں ہے، تو یہ روزے کی حالت میں علماء کرام کے مختلف علماء کے فتاوی جات موجود ہیں کہ وہ انسولین کا ٹیکہ لگا لے اور اپنے روزے کو پورا کرے، اس سے روزہ انشاءاللہ اس کا خراب نہیں ہوگا۔ اور بعض دفعہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ روزہ اس کا ترک کرنا ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ درمیانی ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ جیسے کرنا چاہے ویسے کرے۔ اسی طریقے سے یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، بیماری اور سفر، جس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کو کوئی دوسری پریشانی جیسے روزی کمانا، ڈیوٹی کرنا، اور وہ گرمی کے اندر، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور جب سردی کے دن آئیں تو وہ روزہ رکھ لے، جیسا کہ ان دنوں کئی بار یہ سوال آ رہا ہے کہ بڑی مشکل ڈیوٹی ہے، بڑی سخت گرمی ہے، تو میں روزے چھوڑ دوں اور سردی کے دنوں میں رکھ لوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دو طریقے بتائے ہیں جن کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہے۔ ڈیوٹی اور سخت گرمی میں کام کرنا واقعتاً یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن دین نے یہ نہیں کہا کہ اس مشکل کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں پورا کر لیں۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اسلام کے اس تیسرے رکن کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ بعض دفعہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی حالات اتنے سخت ہیں، اتنے ٹائٹ ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں، بچوں کے لیے میں روز کماتا ہوں اور لے کے جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر، اور خصوصاً جو بھائی باہر رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جیسا کہ آپ لوگ ہیں، یہ تصور ہی کرنا غلط ہے کہ اس کے گھر میں آج کا کھانا نہ ہو۔ بلکہ ہمارے گھروں میں تو یقین جانیے اللہ کا اتنا فضل اور کرم ہے کہ ہم سال سال کی گندم لے کے پہلے رکھے رہتے ہیں، کئی مہینوں کا راشن ہمارے پاس ہے۔ تو یہ عذر بنتا ہی نہیں، سوائے شاید کچھ ایسے گرانے ہوں ہمارے ملکوں میں جن کے پاس واقعی ایسی کنڈیشن ہو کہ آج کے دن کے لیے زندہ رہنے کے لیے بھی کھانا نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ ایسے وقت میں بھی روزہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ یقین رکھیں
جس اللہ نے پیدا کیا وہ بھوکا پیاسا اس وجہ سے نہیں مرنے دے گا کہ آپ کو کھانا نہیں ملا اور آپ بھوکے پیاسے مر گئے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہی رزق کا سارا بندوبست کم ہے یا زیادہ ہے جتنا وہ لکھ دیا ہے، تو بندے کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس طرح کے شیطانی خیالات لا کر کے اپنے رمضان کے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور روزہ چھوڑنے والا اپنے آپ کو نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور یہ عذر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں تک اس کا ہے، وہ اپنے عذر کے لحاظ سے اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، بہترین یعنی اس کی جزا اور بدلہ دینے والا ہے۔ اور یقیناً یہ گرمی کے دنوں میں ڈیوٹی کرنا یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت بڑا ایک جہاد ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا اجر میں نے خود دینا ہے، یعنی فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، تو پھر ہم اس تصور سے اپنے اس مشکل وقت کو گزاریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے ان کے اوپر روزہ رکھنا اگر مشکل ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں، اور وہ بعد میں اگلے سال رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضائی دیں۔ لیکن عام طور پر مسئلہ پیش آتا نہیں یہ فدیہ ادا کر دیں، نہیں، یہ مریض کے حکم کے اندر ہیں، ان پر فدیہ نہیں ہے۔ اگر اگلے سال تک یہ رمضان آنے سے پہلے روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر یہ فدیہ دیں، لیکن پہلے سے ذہن بنا لینا کہ میں حاملہ ہوں یا میری بیوی یعنی دودھ پلاتی ہے بچے کو، وہ روزہ رکھنا مشکل ہے، میں اس کا فدیہ دے دوں، یہ شروع سے فدیہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وقت کو دیکھے، اگلے سال رمضان تک اس کے پاس ٹائم ہے، مشکل دن ختم ہو جائیں، ٹھنڈے دن اور چھوٹے دن آ جائیں، وہ ایک ایک کر کے دو کر کے جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ ان روزوں کی قضائی دے، ان پر فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ بالکل آخری صورت میں، اگر اگلے رمضان تک نہیں رکھ سکی پھر فدیہ دے۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی خواتین ہیں، اگر وہ نماز جس طرح ان دنوں میں وہ نہیں پڑھتی، ان دنوں میں وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گی، لیکن ان روزوں کی انہوں نے قضائی دینی ہے حیض اور نفاس ختم ہو جانے کے بعد جتنے دنوں کے انہوں نے روزے چھوڑے، لیکن نمازوں کی قضائی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ابو داؤد شریف کی 262 نمبر حدیث میں اور نسائی کی 2320 نمبر حدیث میں روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں، کیونکہ روزے سال کے بعد آتے ہیں ایک بار، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ روز کی ہیں، اور عورت کو ہر مہینے یہ عذر پیش آتا ہے، اس لیے وہ رمضان کی قضائی دے گی، رمضان کی قضائی دے گی اور نمازوں کی اس پر قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین یا وہ مرد جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے، یا کسی کا ایسا مرد ہے جس کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے، صبح شام کسی کو روزہ رکھوا دیں، یا ایک دن کے لحاظ سے وہ 1.5 کلو گندم یا آٹا یا کھجور یا جو چاول ہیں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ لوگوں کو روزہ رکھوائیں یا افطار کروائیں، یا 1.5 کلو کے حساب سے کھانا دے دیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، اتنے بوڑھے یا ایسے مریض ہیں جن کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل اور تنگی نہیں چاہتا، اور تم اتنے دنوں کی مدت کو گنتی کو پورا کر لو جتنے دنوں کے تم نے روزے چھوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے یہ دین حق کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ روزے کی حالت میں برش اور مسواک کی جا سکتی ہے، برش کے اندر ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ یہ بھی استعمال کی جا سکتی اگر اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن اگر نیچے اتر رہا ہے تو پھر آپ ایسی منجن یا ٹوتھ برش استعمال نہ کریں۔ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت ہے یا کوئی کھانا پکانے والا بھائی ہے یا پانی میٹھا بنا رہا ہے روزے کی حالت میں افطاری کے لیے، تو وہ اس پانی کا میٹھا چیک کر سکتا ہے، نمک مرچ چیک کر سکتا ہے، لیکن چیک کرنے کے بعد اس کو تھوک دے، حلق سے نیچے نہ لے جائے۔ آنکھ اور کان کے قطرے یہ روزے کی حالت میں ڈالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت، لیکن جو ناک کے قطرے ہیں یہ نہ ڈالے جائیں کیونکہ یہ حلق سے نیچے اترتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں وضو میں اور غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے جو ناک کے قطرے ہیں وہ روزے کی حالت میں استعمال نہ کرے۔ البتہ آنکھ میں سرما لگا سکتا ہے، سر میں جسم وغیرہ میں تیل لگا سکتا ہے، اس کی مالش کر سکتا ہے، بالوں کی کٹنگ کروائی جا سکتی ہے، انڈر شیو کر سکتا ہے، البتہ روزے کی حالت میں داڑھی نہ مونڈے نہ کاٹے، کیونکہ یہ ہر وقت حرام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے،
اور پھر رمضان کی حالت میں پھر رمضان کے اندر وہ مخالفت کر رہا ہے تو بندے کو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون کہ یہ رمضان آیا ہی خوف خدا دلوانے کے لیے، لیکن اگر رمضان کے اندر بھی ہمیں یہ توفیق نہ آئی تو پھر میرے بھائیوں اگلے سال پتہ نہیں رمضان آئے یا نہ آئے تو ہم اپنی زندگی کو کب بدلیں گے، ہمارے اندر خوف خدا کب آئے گا، اس گناہ کو ہم کب چھوڑیں گے، یہ ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور ناخن کاٹنے کا یہ جو فیس بک اور سوشل میڈیا پر طریقہ چل رہا ہے کہ فلاں انگلی سے شروع کریں پہلے پھر فلاں پر جا کے ختم کریں، یہ بالکل بے اصل اور غلط ہے۔ احادیث سے ایسا کچھ نہیں ملتا، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے سوائے چند کاموں کے جو بائیں طرف سے شروع کیے جاتے ہیں، اور دائیں طرف سے آپ کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بنتی، ادھر سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کی آپ کی چھوٹی انگلی پر جا کر کے آپ کا ختم ہوتا ہے، یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ یہ بناوٹی طریقہ ناخن کاٹنے کا جو فیس بک اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کی کوئی دلیل اور حدیث سے اس کا طریقہ نہیں ملتا۔ عورت روزے کی حالت میں میک اپ کر سکتی ہے، سرخی لگا سکتی ہے، نیل پالش لگا سکتی ہے، مگر وضو کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو اتارنا ہوگا، کیونکہ یہ جلد پر طے چڑھ جاتی ہے، اور جلد پر جو طے چڑھی ہوئی ہے اس پر نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے جب تک اس کو وہ اتارے گی نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے ایام کے اندر ہے جن میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تو پھر وہ ان کو استعمال کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ ایسے ہی سانس اور دمے کا جو مریض ہے اس کے لیے آکسیجن کو لینا یا گیس کو لگانا یا بخاخ اور سپرے وغیرہ جو لیتا ہے وہ روزے کے ہاتھ میں لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غذا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سانس کو چلانے کے لیے ہے، کیونکہ سانس چلنے سے سانس لینے سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اس پر مجمع الفکر الاسلامی کا باقاعدہ فتویٰ بھی موجود ہے۔ جہاز پر سفر کرنے والا روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں، اس کی مشقت اور پریشانی پر ہے، اس کے لیے جائز ہے، چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے جائز ہے رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے اور افطار کب کرے گا، یعنی اس نے افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی پرواز شروع ہو گئی ہے، وہ کب افطار کرے گا؟ وہ اس وقت افطار کرے گا جب جس علاقے میں وہ پہنچا ہے اور وہ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ لے، یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاز والے اعلان کر دیں کہ ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہاں پر سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس وقت آپ افطاری کر لیں، اس سے پہلے افطاری نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جہاز میں سیری کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ جہاز میں سوار ہو چکے ہیں، جس علاقے سے گزر رہے ہیں وہاں کا جو سیری کا ٹائم ہے اس ٹائم کے لحاظ سے جو جہاز والے بتا دیتے ہیں آج کل، تو آپ وہاں پر یعنی سیری کر سکتے ہیں اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی 1954 نمبر حدیث ہے، جب رات اس سمت سے آئے اور دن اس سمت میں چلا جائے اس وقت آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خون کا عطیہ کرنا، روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے کسی کو خون دینا، لیکن اگر کسی کی جان خطرے میں ہے، بہت ہی ایمرجنسی ہے، آپ کو خون دینا پڑ گیا ہے، تو آپ اس روزے کو افطار آپ کا ہو گیا، آپ کو اس کی بعد میں قضائی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر خون چیک اپ کروانے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے ایک سرنج یا چند قطرے نکالے ہیں، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر قدرتی خون نکل آیا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا نکسیر پھوٹنے کی صورت میں، اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ نے خود نہیں نکالا بلکہ قدرتی طور پر نکلا۔ اسی طریقے سے عام ٹیکہ جو انجیکشن بخار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لگاتے ہیں جو طاقت اور غذا کا نہ ہو، تو وہ آپ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر طاقت کا ٹیکہ ہے یا جس سے غذا پوری ہو، انسان کی پیٹ کی پیاس اور بھوک ختم ہو جائے، ایسا ٹیکہ لگانے سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ اور یہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہوتے ہیں، وہ ٹیکہ لگانے سے پہلے یہاں عربوں میں عام طور پر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اس ٹیکے سے روزہ خراب ہو جائے گا، لگائیں یا نہ لگائیں، تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ علم حاصل کریں، یہ بنیادی دین کی چیزیں سیکھیں ہمارے ہاں بھی، کہ وہ ٹیکہ لگانے سے پہلے مریض کو بتا دیں کہ آپ کا روزہ خراب ہوگا یا نہیں۔ جان بوجھ کر کے قے یا الٹی کر دی تو اس سے روزہ خراب ہو جائے گا، لیکن اگر قدرتی کسی ایسے علاقے سے گزرے، ایسی بدبو گئی جس کی وجہ سے آپ کو الجھن ہوئی، دل کا ماحول خراب ہو گیا، قے یا الٹی آ گئی قدرتی، تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ سوئے ہوئے احتلام ہو گیا، خود احتلام ہوا، یہ قدرتی چیز ہے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، آپ اٹھیں اور فرضی غسل کریں۔ لیکن اگر آپ نے مشت زنی کی، اپنے نفس کو خود حرکت دے کر کے اپنے روزے کو خراب کیا اور منی نکل آئی، تو پھر روزہ خراب ہو گیا، اس پر البتہ کفارہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے سچی توبہ کریں، آئندہ رمضان کی حالت میں ایسا برا فعل نہ ہو۔ اسی طریقے سے انسان بیوی کے پاس گیا، اس کے ساتھ روزے کی حالت میں
بوسو کنار کرنا، شہوت سے ملنا، گلے ملنا یہ جائز ہے، لیکن اگر دونوں اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر پھر وہ آگے بڑھ کر کے انہوں نے ہم بستری کر لی تو یہ روزہ بھی خراب ہوگا، اس کی قضائی بھی دینی پڑے گی، اور اس کا بہت سخت کفارہ ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ 60 دن کے مسلسل بغیر ناغہ کیے ہوئے روزے رکھیں۔ لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو، اور یہ اللہ جانتا ہے طاقت ہے یا نہیں، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کا کفارہ ہے، آخری اور آسان۔ لیکن اگر مرد چاہ رہا تھا اور عورت نہیں چاہ رہی تھی، مرد نے زبردستی کی، تو پھر مرد پر ہی سارا کفارہ ہے، عورت صرف روزے کی قضائی دے گی، اس پر کفارہ نہیں۔ لیکن اگر عورت نے بھی شہوت میں آ کر کے مرد کو منع نہیں کیا اور اس نے بھی کوئی آگے سے اپنے بچاؤ کا محاسبہ اور طریقہ نہیں اپنایا، یعنی اس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، پھر مرد الگ کفارہ دے گا اور عورت الگ کفارہ دے گی، یعنی 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ روزے کی حالت میں حجامہ یا پچھنا یہ لگوانا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے بہت زیادہ، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس کو نہ لگوائے، روزہ افطار کرنے کے بعد لگوائے۔ کسی پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوشی کافی دیر رہا تو ایسے بندے کا روزہ نہیں رہا، وہ بعد میں اس کی قضائی دے۔ بھول کر کے کسی نے کھا پی لیا ہے تو اپنے روزے کو پورا کرے، لیکن جب یاد آیا منہ کے اندر لقمہ یا پانی ہے ادھر اپنے آپ کو روک لے، اس کے بعد ایک قطرہ بھی وہ اپنے حلق سے نیچے نہ گزارے۔ یاد آنے کے بعد اگر وہ حلق سے نیچے اتارے گا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ یاد آنے سے پہلے جتنا وہ کھا چکا ہے وہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، اس پر اس کو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ سرد گرمی کی وجہ سے سر میں بار بار پانی ڈالا جائے یا ٹھنڈے پانی سے کلیاں کی جائیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، اس سے روزے میں کوئی خرابی اور کوئی عذر پیش نہیں آتا۔ البتہ غرارہ نہ کرے جس سے حلق کے نیچے پانی اترنے کا اندیشہ ہو۔ روزے کے آدمی خوشبو لگا بھی سکتا ہے، سونگھ بھی سکتا ہے، روزے کے آدمی اپنے دانتوں کو اکھڑوا بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ منہ میں ایسی دوائی استعمال کر لیں جو حلق سے نیچے اتر جائے پھر وہ اپنا بندوبست کر لے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ پخانے کے راستے سے بعض دفعہ ایسے مرض میں یا بہت زیادہ شدید بخار میں دوائی چڑھائی جاتی ہے، یہ روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اسی طریقے سے منہ سے یا پخانے کے حالت میں کوئی ایسا پائپ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو کسی علاج یا مرض کی وجہ سے داخل کیا جاتا ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آخری بات، روزے کی حالت میں بھی اور عام حالات میں موبائل کے اندر گندی ویڈیو اور گندی تصاویر اور غیر محرم عورتوں کا دیکھنا یہ بھی ہر وقت ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دین نے ہمیں آسانیاں دیں ان کو اپنانے کی، اور جن سے منع کیا ہے پھر ہیلے بہانوں سے بچ کر کے ان سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔